یہ میڈیا والوں کی بات، جو کہ کئی لوگ درجنوں میڈیا والے ایسے ہیں جو کہ نہ ان کے چہرے پہ دھاریاں ہوتی ہے، نہ تو وہ نماز پڑھتا ہے، نہ تو وہ پابندی سے کوئی کام کرتا ہے، صرف انہیں چینل سے مطلب ہوتا ہے، ان کی باتوں کو ریکارڈ کر کے ہائی لائٹ کر کے انہیں ان کی باتوں کو قرآن بھرنا ہوتا ہے، تاکہ انہیں اچھی سے اچھی رقم وہ کما سکے، اچھی سے اچھی رقم وہ پا سکے یوٹیوب کے ذریعے سے، اچھی رقم وہ لے سکے یوٹیوب اور فیس بک پیج کے ذریعے سے۔ لیکن ان کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اتنے جلسے سنتے ہیں لیکن کبھی وہ نماز کی پابندی کی وجہ سے شامل نہیں ہوتے ہیں، یا ان کی مجبوری کی وجہ سے شامل نہیں ہو پاتے ہیں۔ یاد رکھیں، بہت سے لوگوں کا ابھی یہ فی الحال ابھی جو ہے، میں کئی بار جلسوں میں جانا ہوا تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی پاکٹ کے جو لفافہ جو آپ دیتے ہیں، اگر اس میں سے کچھ رقم اگر اس کے حساب سے کم ہوتے ہیں تو لفافہ بھی آپ کو واپس کر دیتا ہے کہ جاؤ اس میں اور کچھ رقم لے کے آؤ، اس میں کچھ اور رقم ڈال کے لے کے آؤ۔ لیکن یاد رکھیں، انہیں ایک ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ جلسہ جو ہوا تھا یہ مسجد کی چھت کی دھلائی کے لیے ہوا تھا، یہ جلسہ جو ہوا تھا یہ مدرسے کے لیے ہوا تھا، بلکہ نہ کہ شہرت، نہ کہ عزت و آبرو کے لیے ہوا تھا، بلکہ یہ دینی کام کے لیے ہوا تھا، تاکہ کچھ پیسے اگر کم دے رہے ہیں تو اسے میں سہ لوں۔ لیکن اس کو بھی ڈیمانڈ کرنے کا ایک بازار سجا رکھے ہو، بڑی ڈیمانڈ کرتے ہو، بڑی باتیں کرتے ہو، بڑی رقم کو تلف کرتے ہو۔ اگر دین سے محبت ہوتی، دین سے لگن ہوتی، اسلام سے سچی محبت ہوتی، اگر لوگوں کو اصلاح کی نیت سے اگر آپ آتے اور جاتے، تو یاد رکھیں، اگر آج کروڑوں میں ہے تو کل اربوں میں آپ کے چاہنے والے ہوتے۔ لیکن آج کہیں نہ کہیں چاہنے والے ہیں تو اسی دل میں کہیں نہ کہیں نفرت بھی ہے، وہ ڈیمانڈ کو لے کر کے، وہ پیسے کو لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے۔ میں چند باتوں کو لے کر کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، بہت ہی اہم باتیں میں کرنے جا رہا ہوں، جو کہ میرا سوشل میڈیا کی جو ویڈیو میرا وائرل ہوا ہے، جو کہ کچھ جلسے کے متعلق کچھ باتیں میں نے کچھ پبلک سے میں نے پوچھا ہے، کچھ علماء سے بھی میں نے پوچھا ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں۔ میں نے جو پبلک سے میں نے پوچھا ہے کہ جو لوگ ڈیمانڈ کر کے آتے ہیں جلسے میں، جو پروگرام کرنے لے آتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کو آپ کو بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے؟ ویڈیو میں بہت ساری باتیں ہوئی تھی، لیکن میں نے کچھ باتیں کو کٹ کر دیا، کچھ باتیں کو میں نے ہٹا دیا، جو میں نے ضروری سمجھا میں نے ویڈیو میں رکھا۔ اور ایک بات سمجھنے کی ہے، بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور لوگوں کو جو باتیں کہنے لیے کہا گیا ہے وہی باتیں ان لوگوں نے بولا ہے۔ دراصل میں یہ کہہ دوں کہ یہ سب بیوقوفی والی باتیں ہیں کہ میں کسی کو کیوں اکٹھا کروں گا، بلکہ پبلک نے خود ہی کہا کہ میں نے تو کسی کا نام میں ذکر بھی میں نے نہیں کیا، بلکہ ذکر تو صرف پبلک نے کیا کہ فلاں صاحب نے فلاں، جیسے مولانا شہاب کا نام لیا، جیسے کہ اور بھی لوگوں کا نام لیا کہ یہ لوگ 20,000 30,000 40,000 یہاں تک کہ 50,000 تک پبلک نے کہا کہ ڈیمانڈ کرتا ہے تب آتا ہے۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے، پبلک سے جب آپ لیے ہوں گے تبھی پبلک بول رہا ہے، اگر آپ پبلک سے نہیں لیتے تو پبلک نہیں بولتا۔ آج مشہور ہیں آپ لوگوں کے بہت بڑے مشہور ہیں آپ بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا پہ، لیکن پبلک کا بھی، اگر پبلک کے اندر آپ کی محبت ہے، صحیح بات ہے، لیکن پبلک کے دلوں کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کے لیے نفرت بھی ہے۔ نفرت کیا ہے کہ میں نے جو چل کے جو میں نے ویڈیو بنایا، میں نے دیکھا کہ عوام کیا کہہ رہی ہے۔ عوام کا ایک ہی کہنا ہے کہ یہ لوگ بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں بلانے کے لیے۔ جس کو میں 10,000 کے 2,000 میں بلایا کرتا تھا، وہ آج بڑی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ جس کو میں 500 میں بلایا کرتا تھا، آج وہ بڑی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ لیکن میری مجبوری ہے کہ اس وجہ سے میں بلا رہا ہوں۔ سب سے بڑی سوال بات یہ رہا کہ میں ایسے علاقے میں جو میں جاتا ہوں، جو میں اس طرح کے ویڈیو بناتا ہوں، بہت سارے لوگ کامنٹ میں غلط باتیں کو تحریر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، تحریر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ خود اس سے نا واقف ہے، اور ایسے بیوقوفی والی باتیں تحریری شکل میں کرتا ہے جسے اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ باتیں کس سے کیا جا سکتا ہے۔ میں باتیں جو لکھ رہا ہوں، میں کیا لکھ رہا ہوں۔ یہ ایک اہل حدیث سے میں نے اس طرح کے سوال کیا تھا، نہ جانے، اور نہ تو میں نے مسلک کا سوال رکھا، میں نے کہا کہ کسی مسلک کا بھی ہو، اگر کوئی شخص ڈیمانڈ کرتا تو آپ کے نظریات میں کیا ہے وہ، تو اپنے نظریات کے حساب سے اپنے انداز سے اس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات دیا۔ لیکن ایک شخص جو ہے
بدبخت کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو، لیکن انہوں نے ایک تحریر میں کیا لکھا کہ پہلے اپنے بالوں کو درست کر لو۔ ارے انہوں نے تو پہلے سوال کا جواب دیا ہے، انہوں نے تو کچھ تو کہا نہیں تھا، بلکہ سوال کا جواب دیا، انہیں جو اچھا لگا اس نے کیا۔ لیکن کیا تم لوگوں جو ڈیمانڈ کرنے کا ایک بازار سجا رکھے ہو، بڑی بڑی ڈیمانڈ کرتے ہو، بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، بڑی بڑی رقم کو تلف کرتے ہو، اگر دین سے محبت ہوتی، دین سے لگن ہوتی، اسلام سے سچی محبت ہوتی، اگر لوگوں کو اصلاح کی نیت سے اگر آپ آتے اور جاتے، تو یاد رکھیں اگر آج کروڑوں میں ہے تو کل اربوں میں آپ کے چاہنے والے ہوتے، لیکن آج کہیں نہ کہیں چاہنے والے ہیں تو اسی دل میں کہیں نہ کہیں نفرت بھی ہے، وہ ڈیمانڈ کو لے کر کے، وہ پیسے کو لے کر کے۔ یاد رکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پبلک کہہ رہی ہے، بلکہ تمام علماء، میں نے کئی علماء سے بھی میں نے پوچھا تو کئی علماء نے بھی یہی جواب دیے کہ ڈیمانڈ ذرا اگر واقعتاً اگر ان کی بھاڑا لگ رہا ہے، آنے جانے کا خرچ لگ رہا ہے، وہ اپنا اس حساب سے لے۔ آج کل کے ہوتے کیا ہیں، خرچ ہوتے ہیں 2 روپے بتاتے ہیں، 10 روپے خرچ ہوا ہے ہمارے آنے جانے میں، لیکن یاد رکھیں بہت سے علماء اس کے اندر اپنے بارے میں صفائیاں دی۔ جیسے آپ بہار سے آپ جھارکھنڈ پروگرام کے لیے جا رہے ہیں، اگر جھارکھنڈ میں آپ ہیں، اسی دوران آپ کو کوئی پروگرام کی بہار سے دعوت دیتا ہے تو آپ جھارکھنڈ کا پیسہ جوڑ کر کے بہار تک کے لے لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں میں بتاتا ہوا جاؤں کہ جھارکھنڈ کے جو لوگ جو آپ کو بلائے ہیں، وہ آنے جانے کا بھاڑا آپ کو بہار تک کا دیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پروگرام دیتا ہے تو آپ کا واجب بنتا ہے تھا کہ بھائی کہ جو بھاڑا جو میرا بہار سے بنتا ہے وہاں سے ہم جوڑ کے لیں، لیکن آپ بھی جھارکھنڈ سے پیسہ جوڑتے ہیں، آپ دلی میں رہتے ہیں، دلی سے پیسہ جوڑتے ہیں۔ اگر آپ بہار سے دلی گئے ہیں، دہلی گئے ہیں، تو دہلی والوں نے آپ کو آنے جانے کا بھاڑا، اس کے علاوہ آپ کو ہدیہ بھی پیش کیا ہے، لیکن آپ دہلی سے بھاڑا یہاں تک کے لیے جوڑ لیتے ہیں۔ یہ کہاں سے انصاف ہے بھائی؟ یہ ناانصافی ہے میرے نظر میں میرے بھائی۔ اگر آپ پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، جلسے میں شریک ہوتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے شریک ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا پاکٹ کا بھی خیال کر لیں، تھوڑا سا کہ اور بھی علماء کو بلاتے ہیں، انہیں آپ 10 روپے دیتے ہیں، انہیں آپ 10 روپے، اور جو علماء اور بھی باہر سے آپ بلاتے ہیں یا قریب سے بلاتے ہیں، انہیں تو بڑی سے بڑی رقم سے نواز دیتے ہیں، انہیں تو خوش کر دیتے ہیں، لیکن جو آپ کے محلہ کے علماء یا آپ کے دیگر اور بھی جگہ کے علماء آتے ہیں، انہیں تو بھائی ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، 1000 1500 500 روپے پاکٹ میں تھما کے آنے جانے کا بھاڑا کو دے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، وہ ڈیمانڈ سے دور رہتے ہیں، اسی لیے آپ کو وہ کچھ نہیں کہتا ہے۔ میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا، جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، بڑی بڑی رقم لیتے ہیں، میں ان کے خلاف میں انشاءاللہ تعالی ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو جو لوگ بھاری رقم لینے والے ہوتے ہیں، بڑی رقم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں آؤں گا تبھی جب میں اتنا رقم لوں گا یا اتنا لوں گا تبھی میں آؤں گا، میں ایسے لوگوں کے خلاف بڑے سے بڑے ادارہ بھی جاؤں گا، وہاں سے فتوی بھی لاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، دیگر علماء جو ان کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، جو جلسے جلوس کے بارے میں ان تک بھی پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن یاد رکھیں دوستو، میرے بھائیو، جو ہمارے فیملی ممبرز جو دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو، اگر ہماری بات کوئی غلط لگے تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ نے اپنی بستی میں کبھی جلسہ کیا ہوگا یا مولانا کو لے کر کے ڈیمانڈ کو لے کر کے کبھی آپ کا جلسہ بھی پھنسا ہوگا، کئی پروگرام کو پھنسا ہوگا، کئی پروگرام میں وہ علماء نہیں آنے کی وجہ سے پروگرام کو کیوں نہیں بلکہ کہ ایک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا کہ ہم نے دعوت دیا تھا لیکن پیسے بھی بھیجوایا تھا، پھر بھی وہ علماء اس جلسے میں شامل نہیں ہو پائے، کہ یا تو پیسے کی وجہ سے شامل نہیں ہوتے ہیں یا ان کی مجبوری کی وجہ سے شامل نہیں ہو پاتے ہیں۔ یاد رکھیں بہت سے لوگوں کا ابھی یہ فی الحال ابھی جو ہے، میں کئی بار جلسوں میں جانا ہوا تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی پاکٹ کے جو لفافہ جو آپ دیتے ہیں، اگر اس میں سے کچھ رقم اگر اس کے حساب سے کم ہوتے ہیں تو لفافہ بھی آپ کو واپس کر دیتا ہے کہ جاؤ اس میں اور کچھ رقم لے کے آؤ، اس میں کچھ اور رقم ڈال کے لے کے آؤ۔ لیکن یاد رکھیں انہیں ایک ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ جلسہ جو ہوا تھا یہ مسجد کی چھت کی دھلائی کے لیے ہوا تھا، یہ جلسہ جو ہوا تھا یہ مدرسے کے لیے ہوا تھا، بلکہ نہ کہ شہرت، نہ کہ عزت و آبرو کے لیے ہوا تھا، بلکہ یہ دینی کام کے لیے ہوا تھا، تاکہ کچھ پیسے اگر کم دے رہے ہیں تو اسے میں سہ لوں۔ لیکن اس کو بھی لوگ نہیں سہتے ہیں، بلکہ سوچتے ہیں جتنا بولا تھا
اس سے زیادہ دے دے تو اور بہتر کی بات ہے، لیکن ان کے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین میں جلسہ سے میں کئی بار میرا سوال ہوا، کئی بار پوچھا، جب میں پروگرام آخر میں جایا کرتا تھا تو میں پوچھتا تھا کہ آمدنی کتنا، خرچ کتنا ہوا، وہ ایک ہی بات جواب دیتا تھا کہ بھائی میں نے جتنے روپے کا جلسہ کیا تھا اس سے زیادہ میرے خرچ ہو گئے۔ اور جلسہ کا ناظرین جو جلسہ کراتا ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں آج کے بعد جلسے کا ذمہ دار نہیں بنوں گا، میں آج کے بعد جلسہ نہیں کراؤں گا، میں آج کے بعد پروگرام نہیں کراؤں گا۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ اس میں تو میری نظر میں صرف یہی ہے کہ جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، بڑی رقم لے کے آتے ہیں، میرے بھائیوں، کچھ پیسے چندہ ہوتا ہے، اس سے کئی گنا پیسہ یہ لوگوں کو بانٹ دیا جاتا ہے جو بڑے ڈیمانڈ کرنے کے آنے کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے 20 سے 25 ہزار ایک مولانا کو دیا، 4 مولانا کو بلایا، 1 لاکھ آپ کا ایسے ہی بٹ گئی۔ باقی جو علماء آئے آپ انہیں 2 ہزار 1 ہزار، جو شاعر اسلام کو بھی کیا کہنا، شاعر اسلام بھی آتے ہیں، کیا آپ کے مدرسے کے علماء، کیا آپ کے مدرسے کے بچے کیا وہ نعت نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا آپ کے مدرسے کے علماء آپ کو کیا آپ کے لیے اصلاح کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ آپ کے مدرسے کے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں نعتیہ کلام، لیکن آپ انہیں پڑھنے نہیں دیتے ہیں، آپ انہیں تقریر کرنے نہیں دیتے ہیں۔ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ڈیمانڈ کرنے والے کو بلا رکھا ہے، آپ نے بڑے شاعر کو پیسے دے کے خرید کر کے لا کے رکھا ہوا ہے، اسٹیج پر بٹھایا ہوا ہے، اسی لیے آپ نہ تو مدرسے کے بچے کو پڑھنے دیتے ہیں۔ میں نے کئی جلسوں میں نے ایک خواہش رکھا کہ میرے ساتھ ایک بچہ ہے، انہیں ایک کلام پڑھنے دیں، لیکن کیا کہتا ہے، اتنے بڑے شاعر کو ہم نے بلا رکھا ہے، وہ کس لیے بلا رکھا ہے؟ ابھی ٹائم نہیں ہے، وقت کم ہے، لیکن شاعر آتے ہیں، ایک کے بعد آتے ہیں، وہ اپنے شاعر و کلام پڑھتے رہتے ہیں، اور لیکن ان مدرسے کے بچوں کو ذرہ بھی ٹائم نہیں دیتے ہیں یہ لوگ، بلکہ کہ ان لوگوں کو جو 25-30 ہزار روپے دے کے بلاتے ہیں، ایک گھنٹے ایک رات کے لیے لیتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ آپ کی مسجد کا جلسے کے جو پبلک پیسہ دیا، پبلک سے میں کہنا چاہوں گا، اگر آپ نے 10,000 روپے مسجد کے لیے چندہ دیا، آپ نے 20,000 مسجد کے لیے خرچ کیا، آپ نے 500 روپے مسجد کے لیے دیا، کیا آپ کا پیسہ مسجد میں لگا؟ کیا آپ کا پیسہ مدرسے میں گیا؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ جلسے میں اگر 2 لاکھ روپے اگر امداد ہوئی ہے، 2 لاکھ روپے اگر امداد چندہ ہوئی ہے، لیکن یاد رکھیں اس سے کئی گنا خرچہ ہو چکا ہوتا ہے جلسے کے اندر میں۔ پنڈال والے اور جو کہ لائٹیں والے اور لاؤڈ اسپیکر والے، یہ لوگ کم و بیش 60 سے 70 ہزار لے لیتے ہیں، 1.5 سے 2 لاکھ، 1.5 لاکھ کم و بیش جو ہے کہ علماء کو بلاتے ہیں، اتنے مہنگے علماء کو، جو کہ آپ کو گا کے سناتے ہیں، آپ کے دلوں کو مزے دلاتے ہیں، ایک ہی بات کو کئی بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے یوٹیوب پر، آپ نے فیس بک پر، آپ نے ٹویٹر پر دیکھا ہوگا، ایک ہی بیان کو کئی بار کئی جگہ ہوتا ہے، بلکہ سینکڑوں جگہ ایک ہی بات کہا جاتا ہے، سینکڑوں جگہ وہ ایک ہی گیت گائی جاتی ہے، وہی گیت کو سنا کے، وہی باتوں کو سنا کے، آپ کے منوں کو بہلا کے، آپ کو ہنستے ہنساتے ہوئے اور اسٹیج سے نکل جاتے ہیں اور 25 سے 30 ہزار روپے آپ سے لے کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ اپنی آنکھوں کو، اپنی کانوں کو کھولیں، اپنے دماغ کو کھولیں کہ آخر میں پیسہ کہاں دے رہا ہوں، کس کو دے رہا ہوں؟ کیا میری بات جس سے ہو رہی ہے، جو ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے؟ باتیں جو ہوتی ہے، جو جلسے اور پروگرام میں جو باتیں آپ اگلے پروگرام میں سن کے آئے ہیں، وہی پروگرام کی باتیں آپ کو یہاں سناتے ہیں، سیم ٹو سیم، ذرہ برابر بھی مس نہیں، وہی قصے، وہی کہانی، وہی قصہ، وہی کہانی سناتے ہوئے آپ کے دلوں کو یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے دلوں کو مزے دلاتے ہوئے، آپ کو ہنستے ہنساتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن اسی جگہ کوئی اچھے علماء، اچھے اللہ والا وہاں موجود ہوتے ہیں، جب ان کی تقریر کی باری آتی ہے، وہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنے ہوتے ہوں، لیکن آپ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ آنکھوں کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ ادھر ادھر ٹائم پاس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اسی جگہ کوئی شاعر جو گا کے سنانے والا، گانے کی طرز میں سنانے والا آ جائے تو آپ کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہے، آپ کی کانیں بھی کھل جاتی ہے، اور آپ کا بھی دل بھی کھل جاتا ہے، اور واہ کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، صرف واہ ہی نظر آتا ہے۔ بس آپ انعامات سے نوازتے ہیں، اسے انعامات دیتے ہیں،
بلکہ کہ یہ بہت اچھا کلام پڑھا، میرے نظر میں کوئی کلام اچھا نہیں ہے۔ اگر ان کے اعمال کو دیکھیں گے تو آپ کبھی ان کے شاعر کو نہ سنیں گے، اگر ان کے اعمال کو دیکھیں گے تو آپ ان کی بیانات کو نہ سنیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمل سے ہی ساری چیزوں کو پہچانی جاتی ہے۔ اگر آپ کے اعمال مضبوط ہے، اعمال مضبوط بنتا کب ہے؟ جب اللہ سے تعلق آپ کا جڑتا ہے۔ اعمال مضبوط بنتا کب ہے؟ جب اللہ سے آپ کے دلوں میں خوف خدا نظر آتا ہے۔ جو آدمی خوف خدا ہوگا، جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، جو آدمی تقوی والا ہوگا، وہ کبھی ڈیمانڈ نہیں کرے گا دین کے کام کے لیے، وہ کبھی ڈیمانڈ نہیں کرے گا ایک کلام اللہ کے نبی کی شان میں پڑھنے کے لیے۔ میں اسی بھی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر میری ویڈیو کسی کو اچھی نہ لگے وہ نہ دیکھے میری چینل پر، اگر میری بات کو کسی کو برا لگے وہ میری باتوں کو اس چینل پر نہ دیکھیں۔ اگر کہیں غلط نظر آئے تو وہ میرے خلاف کہیں فتوے لائیں، کسی کتاب سے لائیں، یا کسی علماء کی تحریری شکل میں ہمیں دکھائیں، ہاں کہ فلاں صاحب نے کہا ہے یہ باتیں غلط کہا ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی حوالہ یا کسی کو علماء کی باتوں کو کسی چھوٹی سی بھی کلپ ہمیں بنا کے میرے خلاف دکھائے، تب میں مانوں گا کہ ہاں میری بات جو میں نے کہا ہے یہ صحیح نہیں بلکہ غلط کہا ہے، غلط ثابت کر کے ہمیں دکھا دے۔ کوئی بھی بندہ کہ کوئی ڈیمانڈ کرنے والا اگر ڈیمانڈ کرتا ہے بلکہ کہ لوگوں کو، بلکہ جلسے کی ناظم کو تنگ کر کے بلکہ کہتا ہے کہ ہمیں اور چاہیے۔ دوستو یاد رکھیں، ایسے علماء کو نہ بلا کر کے آپ کے مدرسے کے جو علماء ہیں، آپ کے بغل کے چہیتے بچے سب مدرسے کی نعت اچھے پڑھنے والے ہیں، آپ ان سے پڑھا لیں ان سے، تاکہ جو پیسے آپ کی مسجد کے چندے ہوں گے وہ پیسے مسجد کی ڈھلائی میں، چھت ڈھلائی میں یا دیگر ایک کام میں وہ پیسہ استعمال ہو سکے۔ آپ ذرا غور کریں، آپ نے اگر 2 لاکھ کا چندہ کیا تو 1.5 لاکھ کے علماء کے پیچھے خرچ ہو گئی، بچا 50 30 70 ہزار۔ وہ پیسہ آپ نے کبھی لائٹ والے کو دے دیا، لاؤڈ اسپیکر والے کو دے دیا، بلکہ اس سے زیادہ خرچ نظر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جلسہ کرائیں، بے شک کرائیں، لیکن یہ جو ہے کہ بڑے علماء آئیں گے، وہاں سے آئیں گے، ہمیں کچھ نصیحت صحیح کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے بلائیں، اچھا اللہ والوں کو بلائیں، برکت کے لیے بلائیں، اچھی بات ہے، لیکن ان کا ڈیمانڈ نہیں ہونا چاہیے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، جو خوف خدا ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس کا ڈیمانڈ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا ڈیمانڈ نہیں بلکہ وہ کچھ اور دے کے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کی آنکھوں سے آنسو جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں، خوف بیان کرنے سے پہلے اس کے بدن کو کپاتے ہیں، ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، یہ باتیں میرے اندر ہے بھی یا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جلسے میں جو لوگ بلائیں گے، کسی کو بھی بلائیں گے، سوچ سمجھ کے بلائیں گے۔ جو جلسہ ناظم ہوتا ہے، جو جلسہ کی ذمہ داری لیتا ہے، میں درخواست کروں گا کہ پبلک کا پیسہ آپ یوں ہی نہ بہائیں۔ پبلک کا پیسہ محنت سے ہوتا ہے، محنت سے لاتا ہے، یہ مزدوری کر کے لاتا ہے، وہ بیچارے آپ کی جھولی میں ڈالتا ہے کہ آپ پروگرام کروائیں۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ پروگرام کا کے گانے والے کو لے آؤ اٹھا کر کے، جو میرا دل کو بہلا کے بلکہ ہنساتے ہوئے پیسے کو سارے لے کے چلے جائے۔ ایسے لوگوں کو نہ بلا کے اپنی گاؤں سماج کے علماء کو بلائیں۔ اگر بلانا ہی ہے، ایسے علماء کو بلائیے جو اس لائق ہے، ان بلانے کے لائق ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر بہت سے علماء ایسے ہیں جو کہ آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، آپ کے دلوں کو آنکھوں سے آنسو کو نکال کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسے علماء کو بلائیں تو آپ کے فائدہ ہوگا، تمام امت کا فائدہ ہوگا، سب کا بھلا ہوگا۔ ایک اور بات میں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ میڈیا والوں کی بات، جو کہ کئی لوگ، درجنوں میڈیا والے ایسے ہیں جو کہ نہ ان کے چہرے پہ دھاریاں ہوتی ہے، نہ تو وہ نماز پڑھتا ہے، نہ تو وہ پابندی سے کوئی کام کرتا ہے، صرف انہیں چینل سے مطلب ہوتا ہے، ان کی باتوں کو ریکارڈ کر کے ہائی لائٹ کر کے انہیں ان کی باتوں کو قرآن بھرنا ہوتا ہے، تاکہ انہیں اچھی سے اچھی رقم وہ کما سکے، اچھی سے اچھی رقم وہ پا سکے یوٹیوب کے ذریعے سے، اچھی رقم وہ لے سکے یوٹیوب اور فیس بک پیج کے ذریعے سے۔ لیکن ان کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اتنے جلسے سنتے ہیں لیکن کبھی وہ نماز کی پابند نہیں ہوتا ہے، کبھی وہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، نہ تو چہرے پہ داڑھیاں ہوتی ہے، وہی انگریزوں کا لباس اس کے جسم پہ، انگریزوں کی طرح لباس، انگریزوں کی طرح بال، انگریزوں کی طرح ساری چیزیں نظر آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہوں گا، جتنے میڈیا والے، ٹھیک ہے آپ میڈیا میں جائیں، جلسے میں جائیں، پروگرام ریکارڈ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں جو ہمارے علماء جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ لیکن یہ جو ہمارے علماء ہیں
جن کی بیانات کو ریکارڈ کرتے ہیں وہ شوق سے ریکارڈ کرواتے ہیں تاکہ میں اور زیادہ بلندی حاصل کروں، تاکہ میں اور زیادہ کامیابی حاصل کروں۔ ان کا یہی سوچ، ان کا یہی فکر رہتا ہے۔ لیکن میڈیا والوں کا بھی یہی سوچ رہتا ہے، ان کی بیانات سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ان کی بیانات سے ہمیں بڑی رقم ملتا ہے۔ انہیں تو دین سے کوئی پرواہ نہیں، دین سے کوئی مطلب نہیں، بس اپنے اس کی بیانات کو ریکارڈ کر کے فیس بک یوٹیوب سے پیسے کمانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن علماء ان کے بارے، میڈیا والوں کے بارے میں نہیں کہتا ہے کہ بھائی تو بھی نماز پڑھ لے، تو بھی دین کی کام کر لے، لیکن صرف کہنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے میں اپیل کروں گا کہ میڈیا والوں سے، خاص ڈیمانڈ کرنے والوں سے آپ علماء اس امت کی تاج ہے، اس امت کی سر کی پگڑی ہوتا ہے، بلکہ انبیاء کے وارث کہا گیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، علماء کو دیکھنا بھی ثواب ہے، علماء سے بات کرنا بھی ثواب ہے، علماء کے ساتھ بیٹھنا بھی ثواب ہے، علماء کے ساتھ اچھے سلوک کرنا بھی ثواب ہے۔ علماء سے ایک بار اگر آپ کی طرف نگاہ کر لے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے میں ان علماء کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں جو لوگ نیک ہیں، جو لوگ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ میں ان علماء کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو لوگ بڑی ڈیمانڈ، بڑی بھاری رقم لے کر کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔